بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، ہم سیکنڈ چیپٹر کی 5ویں پرابلم اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی ٹرانزیکشن ہے جی، کومینس بزنس، مسٹر کیسر نے بزنس اسٹارٹ کیا کومینس بزنس ود کیش روپیز 1 لاکھ۔ تو کون سا ایسٹ ہمارے پاس پہلے آیا ہے؟ کیش ہے، اور یہی ہمارا کیپٹل بن گیا۔ تو پہلی ٹرانزیکشن میں 1 لاکھ سے ہماری کیش بڑھ گئی، اور یہی 1 لاکھ جو ہے ہمارا کیپٹل بھی بن گیا۔ دوسری ٹرانزیکشن دیکھیں جی، پرچیز گڈس فار کیش روپیز 20,000۔ تو کیش سے گڈس خریدی ہیں، تو ہمارے پاس ایسٹ کی کیٹیگری میں ایک اور ایسٹ کا اضافہ ہو گیا، گڈس۔ تو کیش پہ خریدی ہیں تو کیش کم ہوگی، 20,000 کی کیش کم ہوگی، اور 20,000 سے ہی ہمارا گڈس میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ہم نیٹ امپیکٹ دیکھتے ہیں اس ٹرانزیکشن کا کیا ہوگا، بیلنس دیکھتے ہیں۔ آپ کی کیش کم ہو گئی ہے، 80,000 کی کیش ہے، لائبلٹی میں کوئی تبدیلی نہیں اور کیپٹل میں بھی کوئی تبدیلی نہیں۔ تیسری ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں۔ تیسری ٹرانزیکشن پرچیز ٹائپ رائٹر فار کیش روپیز 10,000 کا۔ تو ہم نے ایک ٹائپ رائٹر خریدا ہے، تو یہ ایک اور ایسٹ کی کیٹیگری میں ہمارے ایسٹ کا اضافہ ہے، تو ہم ٹائپ رائٹر کے نام سے ایک نیا ایسٹ لکھ لیں گے۔ یہ ہم نے کیش پہ خریدا ہے یا ادھار پہ؟ پرچیز ٹائپ رائٹر فار کیش، کیش پہ خریدا ہے، قیمت کتنی ہے جی؟ 10,000۔ تو 10,000 سے ہماری کیش کم ہوگی کیونکہ کیش پہ ٹائپ رائٹر خریدا ہے، اور ٹائپ رائٹر میں ہمارا 10,000 ایڈ ہو گیا ہے۔ تو بیلنس ہم دیکھتے ہیں جی، اس ٹرانزیکشن کے بعد ہماری کیش کم ہو گئی ہے جی، ہماری گڈس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ٹائپ رائٹر میں اضافہ ہو گیا اکاؤنٹ میں، اور ہمارے کیپٹل میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نیکسٹ آپ دیکھیں جی، ٹرانزیکشن نمبر 4 میں آپ کے رینٹ پیڈ ان ایڈوانس روپیز 8,500۔ ہم نے ایڈوانس میں رینٹ پے کر دیا ہے 8500 کا۔ تو کوئی بھی ایڈوانس ایکسپینس ہوتا ہے وہ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ابھی وہ ایکسپینس کی پیمنٹ کی ہے، آپ نے وہ ایکسپینس کے نتیجے پہ جو سروس ہوتی تھی وہ آپ نے استعمال نہیں کی، یا گڈس کوئی نہیں آپ نے لی، تو یہ رینٹ ایکسپینس ہے۔ تو رینٹ آپ اسے ایڈوانس رینٹ کے اکاؤنٹ سے نام لکھ لیں، ٹھیک ہے، رینٹ پیڈ ان ایڈوانس، یا آپ اسے ایڈوانس رینٹ بھی لکھ سکتے ہیں، یا آپ کتنا آپ نے رینٹ پے کیا ہے 8,500 کا۔ تو 8,500 سے آپ کی کیش کم ہو گئی ہے، اور 8,500 آپ کے رینٹ اکاؤنٹ میں ایڈ ہو گئے ہیں 8,500۔ یہ آپ کا ایسٹ ہے، کیپ ان مائنڈ، یہ ایکسپینس نہیں ہے۔ ایکسپینس ہوتا تو ہم اونرز ایکوٹی میں سے مائنس کرتے، کیونکہ ابھی ایکسپینس نہیں ہوا، آپ نے ایڈوانس پیمنٹ کی ہے، تو یہ کوئی بھی ایکسپینس کے ایڈوانس پیمنٹ ہو تو وہ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے جب تک آپ اسے استعمال نہیں کر لیتے۔ پھر کمیشن ریسیوڈ ان ایڈوانس روپیز 1,500۔ اب یہ آپ کو کمیشن آپ کا ایک ریونیو بننے جا رہا تھا، لیکن آپ نے ابھی وہ کمیشن کمایا نہیں ہے، تو آپ نے پہلے لے لیا، اس کے نتیجے پہ جو آپ کو ذمہ داری پوری کرنی تھی، جو کام کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا،
تو کمیشن یہ آپ کے پاس جو آیا ہے یہ آپ کی کمائی نہیں ہے، بیسیکلی یہ آپ کے لیے ابھی لائبلٹی ہے. آپ اسے بول سکتے ہو یہ آپ کے لیے ان ارنڈ کمیشن ہے، یہ آپ نے ابھی کمایا نہیں ہے یہ کمیشن، تو یہ ان ارنڈ کمیشن ہے، اسے آپ ان ارنڈ کمیشن بولتے ہو. تو پانچویں ٹرانزیکشن میں ایک تو آپ کی کیش بڑھ گئی جتنے سے آپ نے کمیشن ایڈوانس میں لیا ہے 1500 سے، ساتھ آپ کی ایک لائبلٹی بن گئی ہے. کون سی لائبلٹی ہے؟ کمیشن، ان ارنڈ کمیشن کے نام سے آپ کی ایک اور لائبلٹی 1500 سے بن گئی ہے. آپ کا اس ٹرانزیکشن کے نتیجے میں بیلنس کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ کی کیش بڑھ گئی ہے، آپ کی گڈز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کے ٹائپ رائٹر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ایڈوانس رینٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان ارنڈ کمیشن ایک آپ کا نیا لائبلٹی بن گئی ہے، اور آپ کے کیپیٹل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آخری ٹرانزیکشن دیکھیں، سولڈ گڈس فار کیش روپیز 10,000 کاسٹنگ روپیز 8500. 10,000 کی چیزیں بیچی ہیں اور ہماری وہ آئی کتنے کی تھی؟ 8,500 کی. تو ہماری کاسٹ کتنی تھی؟ 8,500. اب اسے ریکارڈ کرنا ہے، ہم نے یہ کیش پہ ٹرانزیکشن کی ہے تو ہمارے پاس کیش کتنی آ گئی؟ 10,000، کیونکہ 10,000 سے چیزیں ہم نے بیچی ہیں. اور ہماری گڈس کتنے کی کم ہوئی ہیں؟ 8,500. 8,500 سے گڈس ہماری کم ہوئی ہیں، اور یہ ہم نے اس کا جو فرق ہے وہ ہم نے منافع لیا ہے، پروفٹ کمایا ہے. 1500 کا ہم نے پروفٹ کمایا ہے، اس کا مطلب ہے وہ 1500 کے در جمع ہو جائیں گے، وہ 1500 ہمارے کیپیٹل میں ایڈ ہو جائیں گے. اس ٹرانزیکشن کے نتیجے میں ہمارے بیلنس کیا ہوگا؟ کیش 73,000 کی ہے، باقی آپ کے ایسٹ دیکھ لیں. آپ کے پاس 11,500 کی گڈز ہیں، آپ کے ٹائپ رائٹر اکاؤنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ایڈوانس رینٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کمیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور کیپیٹل میں آپ کا اضافہ ہو گیا. اب یہ ٹوٹل آپ کے ایسٹ کے بیلنسز ہیں، یہ آپ کی لائبلٹی کا بیلنس ہے، اور یہ آپ کے اونرز ایکوٹی کا بیلنس ہے. اب دونوں سائڈ کو برابر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے ایسٹس کو جمع کریں، یہ بیسک کنڈیشن ہے. سارے ایسٹ کو جمع کریں، وہ لائبلٹی اور اونرز ایکوٹی کو جمع کرنے سے جو اماؤنٹ آتی ہے اس کے برابر آنے چاہیے. 1,03,000 ہے، تو آپ کے لائبلٹی اور اونرز ایکوٹی کو ایگریگیٹ کریں، جمع کریں، تو وہ بھی 1,03,000 ہی آنا چاہیے، جو کہ اتنا ہی ہے. آپ کا سوال صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ.